آج ہم مناظر سحر کا تیسرا بند پڑھیں گے۔ میں جان بوجھ کے لیکچر کو میں نے مختصر اس لیے کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے بہت سے بچے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، تو ان کو ڈاؤن لوڈنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ڈاؤن لوڈنگ پہلے تو میں آڈیو لیکچر کرتا تھا، پھر جب سارے ٹیچرز جو ہیں اب اس کو ویڈیو میں بناتے ہیں تو مجبوراً پھر مجھے بھی ویڈیو میں اس کو بنانا پڑا۔ تو اس وجہ سے میں پھر مجبور ہو گیا کہ میں اپنے لیکچرز کو کی جو ہے نا اس کا والیوم یا اس کی جو لمبائی ہے اس کو کم کر دوں۔ اس لیے پھر میں نے مجبوراً اپنے لیکچر کی جو ہے لینتھ اس کو کم کر دیے تاکہ بچوں کا ڈیٹا بھی کم لگے۔ دوسری اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچے 10 منٹ سے زیادہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کلاس میں جب موجود ہوتے ہیں آپ تب نہیں سنتے، تو آن لائن میں دور رہ کے تو بہت ہی کم بچے ہیں جو اس پہ سنتے ہیں، چند ایک بچے سنتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں دن بدن بچوں کی دلچسپی اور فیڈ بیک بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ہمارا تو فرض ہے، ہم کوئی احسان تو نہیں کر رہے آپ کے اوپر، ہم تو اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ تو جتنا آپ کی قسمت میں ہوگا آپ اس کو حاصل کر لیجئے گا۔ تو اس لیے پھر اس کو ایک ایک بند کر کے کر رہا ہوں تاکہ آسان رہے، اور آپ کے لیے تشریح ایک بند کی تشریح روزانہ بھیجنا آسان رہے اور لکھنا بھی آسان رہے۔ جو سمجھدار بچے ہیں وہ لکھتے رہیں اس کو ساتھ ساتھ اور مکمل کرتے رہیں۔ وہ پھیلنا خوشبو کا، شاعر کہتا ہے وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزہ کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ دیکھیے گا کہ شاعر اتنے مناظر بیان کرتا ہے، کبھی صحرا کے، کبھی جنگل کے، کبھی پہاڑ کے، کبھی سمندر کے، تو شاعر ایک وقت میں لگتا ہے کہ ہر جگہ یہ موجود ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ شاعر اپنے مجموعی مشاہدے کو بیان کرتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص جگہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں اس نے زندگی کے مختلف مراحل میں جن جن جگہوں کا ذکر کیا ہوتا ہے، جب اس پر شعر کی آمد ہوتی ہے یا اس کو شعر لکھنے کی طبیعت مچلتی ہے، تو پھر وہ اپنے مشاہدے کو، یادداشت کو میں وہ چیزیں تازہ کرتا ہے اور پھر اسے صفحے پہ لکھ ڈالتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے، عام طور پہ جو کلی ہوتی ہے وہ پھول صبح کے وقت بنتی ہے، چٹکتی ہے۔ اس چٹکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے، اور ابھی تو فاسٹ موونگ کیمرہ آ گئے ہیں نا، تو وہ اس کی موومنٹ کو دکھا دیتے ہیں، تو ایک دم سے وہ چٹک کے تو وہ پھول بن جاتی ہے۔ اس کو شاعر کہتا ہے کہ صبح کا جو وقت ہے وہ کلیوں کی چٹکنے کا وقت ہے، یعنی اس میں خوشبوئیں بکھری ہوتی ہیں۔ یوں بھی میں دیکھیے نا کہ صبح کا وقت ساری مخلوق جب سوئی ہوتی ہے، شور و غوغا اور دھول اور جو آلودگی ہے سب کی سب بیٹھی ہوتی ہے، اور پرسکون وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت ایک خاص کیفیت پیدا کرتا ہے جو زندہ دل لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور وہ ہلکی ہلکی چاند اس وقت ڈوب رہا ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، وہ چاندنی مدھم سی ہوتی ہے، پھر وہ سمندر جو ہوتا ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے۔ سمندر کیسے جھلک رہا ہوتا ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ چاندنی کا سمندر جھلک رہا ہوتا ہے، جیسے سمندر کو دور سے دیکھیں تو وہ اس کی جو لہریں ہیں وہ سفید رنگ کی نظر آتی ہیں۔ تو شاعر جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے وہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو سمندر کا پانی صبح کے اجالے میں ایسے نمودار ہوتا ہے جیسے چاندنی، ہلکے اس کے ستارے ہیں یا وہ سفید رنگ کی چاندنی وہاں پہ چمک رہی ہے، اور وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، اور ہلکے ہلکے تارے اس وقت ابھی رہتے ہیں جب صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی دیکھیے گا صبح کے وقت اٹھ کے تو یہ مناظر بالکل بعین ہی ایسے ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو صبح کے وقت جو تارے ہیں وہ گلے تر کی طرح گلے تر ہوتے ہیں۔ گلے تر کیا ہوتا ہے بھلا؟ گل پھول اور تر شبنم میں بھیگا ہوا، تو ستارے بھی صاف ستھرے آسمان کے اوپر چمک رہے ہوتے ہیں۔ اب تو شہروں کی تیز چکا چوند جو فلڈ لائٹس ہیں ان کے اندر جو ہے نا چاند اور تاروں کی اہمیت اتنی کم ہو گئی ہوئی ہے کہ بچوں میں سے عموماً شہری بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، لیکن ہم نے اپنے دور میں دیکھا ہوا ہے جب دیوں والے گاؤں میں کبھی ہم رہا کرتے تھے نا، تو رات کے وقت لیٹنا تو آسمان پہ جناب باغ ایک بنا ہوتا تھا تاروں کا، اور اس کے اندر طرح طرح کے تارے اور چاند، اور پھر ان کے اندر شکلیں ہوتی تھی اس کی باقاعدہ۔
تو شاعر اسی کی طرف حوالے دیتا ہے کہ جیسے صبح کا تازہ پھول چمک رہا ہوتا ہے نا، جو مہک رہا بھی ہوتا ہے اور شبنم میں ڈوبا بھی ہوتا ہے، شبنم نے اس کو غسل دیا ہوتا ہے، اسی طرح صبح کا جو تارا ہے وہ بھی صاف ستھرا اور تر و تازہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، صبح کے وقت تازہ ہوا چلتی ہے، اس سے صبح کی جو فصلیں ہیں وہ لہراتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے جھوم رہی ہوتی ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، گندم کا ہو، چاول کا ہو، فصل اور ہیں اس میں مکئی کی فصلیں ہوتی ہیں، گنے کی فصلیں ہوتی ہیں، کماد کہتے ہیں گنے کو، شاخوں سے ملتی جاتی ہیں شاخیں، وہ اثر ہے، یعنی ایک دوسرے سے جھوم کے شاخیں ایسے لگتا ہے جیسے ملاقات کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں۔ کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ یوں لگتا ہے کہ کہہ رہی ہے کہ اٹھو، عید کا وقت ہے، تم سب سو رہے ہو، اٹھو، یہ عید کا دن ہے، عید کا وقت ہے، عید خوشی کو کہتے ہیں۔ تو عید سحر ہے یعنی صبح کی عید ہے، اور اے اللہ کی مخلوق اس وقت کو دیکھو، اللہ کی تخلیق کے حسن کو پہچانو اور اللہ کی تخلیق کے حسن کی تعریف کرو۔ میں نہایت مختصر انداز میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میں سادہ سے انداز میں بات کروں اور بچوں کو سمجھ آتی چلی جائے۔ میں ایک بند اور کر دوں اگر تشریح کی، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم دو کر کے اس کو کر لیں، یا ایک کر کے ہی کرتے رہتے ہیں۔ چلیں آج ہم ایک بند یہ کر لیتے ہیں، تیسرا لیکچر ہو جائے گا، دیکھیں گے اس کو، میں اکٹھا پوسٹ کر دیتا ہوں، بعض اوقات اس کو دیکھیں گے صورتحال، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی بچے، میجارٹی بچے جو ہے نا، یعنی BE2 جو ہے ہماری سیکنڈ ایئر کا، وہ بھی میرے پاس ہے اس وقت، اس میں تو کچھ بچے ہیں جو میں نام نہیں لینا چاہ رہا، برا لگتا ہے، وہ تو مسلسل ہی نہیں آ رہے، کچھ ہیں جو سرسی سے انداز میں آتے ہیں، کچھ نئے ٹیچرز کو، جو ایک دو نئے ٹیچرز آئے ہیں، کچھ ان کو امپریس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اٹینڈنس لگا دیتے ہیں، میری اٹینڈنس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا تو نام ہی اس چیز کا ہے، دکھاوے کا، تو ایسا نہ کیا کریں۔ آپ کا جو رویہ ہے وہ ماحول کے ساتھ نہیں بدلنا چاہیے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی شخصیت میں ایک استقامت، ایک استقلال، ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور یہی شخصیت کا جو ہوتا ہے ایک کی خوبصورتی ہوتی ہے، شخصیت کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج ہم نے اس کا اللہ کے فضل و کرم سے پہلا، دوسرا اور تیسرا بند پڑھا ہے۔ میں اس کی ریکارڈنگ علیحدہ کر لیتا ہوں، دیکھیں گے پھر اس کو بعد میں پوسٹ کیسے کرنا ہے۔